نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں پچھلی کتابوں میں ہم ان کا جو ہے نا تذکرہ کر رہے ہیں، اور غالباً آج یہ اس کا آخری پارٹ ہوگا، تو علمی طور پر ہم اس کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بنی اسرائیلی روایات ہیں، ان کے بارے میں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہ ایک علمی بات ہے۔ بنی اسرائیلی روایات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں آسمانی، اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس کے متعلق کیا نظریہ رکھیں۔ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ علماء یہود نے جو روایات لکھی ہیں یا بیان کی ہیں، وہ روایات علماء اسلام یعنی کہ سابقہ محدثین ہو، مفسرین ہو، انہوں نے بیان کی ہیں اپنی ضرورت کے تحت، اور عرف عام میں نا اس کو کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات۔ ان روایات کا جو نا بہت بڑا حصہ اعتبار کے لائق نہیں ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسی بات موجود ہے اس میں جس سے قرآن مجید ہی کی تائید ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے بھی واجب الاحترام ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بائبل میں تحریف ہو چکی ہے، بائبل بدل چکی ہے، لیکن ساری نہیں بدلی۔ اور علماء اس کا اشارہ کرتے رہے ہیں کہ اس موقع پر یہ جو ہے وہ تحریف جو ہے وہ ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ تم ان اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، کیونکہ وہ تمہیں حق کی خبر دیں گے تو تم اسے جٹلا دو گے، جو یہ تو جھوٹی ہے، یا جھوٹ کی خبر دیں گے تو تم اس کی تصدیق کر دو گے، اس لیے ان سے کچھ نہ پوچھو۔ اب اسرائیلی روایات کی تین قسمیں ہیں، اسرائیلی روایات کی تین قسمیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ روایات صحیح ہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید بھی اس کی تائید کرتا ہے، احادیث بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ مثلا بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اتنی بار تذکرہ ہوا ہے، تو اس لحاظ سے تو بالکل بات ٹھیک ہے کہ پیغمبر ہوئے ہیں، نبی ہوئے ہیں، رسول ہوئے ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کہا جا سکتا ہے۔ تو اب اگر وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، تو ہم تو تائید ہی کریں گے نا، جو قرآن و حدیث ہماری تائید جو ہے اس کے معاملے میں کر رہا ہے۔ دوسری وہ روایات ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ کسی کے باپ ہے نہ کسی کے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کفارہ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میں بد پرہیزی میں کروں، بیمار کوئی اور ہو جائے، یہ کوئی عقل مانتی ہے؟
تو قرآن اس کا انکار کرتا ہے. تو ایسی چیزیں جو کہ انبیاء کی گستاخی اور بے ادبی پر مبنی ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے. مثلا یہ لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ لوط علیہ السلام جب ہجرت کر کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کہیں اور گئے، توبہ نعوذ باللہ ان کی بیٹیوں نے ان کو شراب پلائی اور ان کے ساتھ وہ پھر وہ حملہ ہوئی. اب یہ ایسی بات ہے عرش کانپ اٹھتا ہے. ہم بالکل اس کو رد کرتے ہیں، انکار اس بات کا کرتے ہیں. تو یہ ایک تو ہو گئی کہ قرآن و حدیث ہی ہماری تائید کر رہا ہے، اور ایک وہ ہو گئی کہ قرآن و حدیث اس کا انکار کر رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن و احادیث اس کے بارے میں خاموش ہے، نہ وہ کہتا ہے سچی نہ کہتا ہے جھوٹی. تو اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے آگے بات کو پہنچاؤ چاہے تمہیں ایک ہی آیت معلوم ہو، ایک ہی آیت مبارکہ کریمہ معلوم ہے تو وہ بھی تم آگے پہنچا دو، اور بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. صحیح بخاری 3461. لیکن نہ بیان کرنے میں حرج نہیں، اس میں اکثر کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ہاں جی، نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ علمی فائدہ ہے. مثلا اگر کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی فلان لکڑی سے بنی تھی، تو معلوم ہو بھی جائے کہ فلان لکڑی سے بنی تھی، تو فائدہ کیا ہے اس میں؟ ہدایت کا کون سا اس میں فائدہ ہے؟ یا پتہ چل جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس درخت کے پاس گئے تو وہ فلاں درخت تھا، کیا فائدہ یہ اس قسم. تو اب ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کر آگے اور نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ کا رنگ مبارک سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا اے عمر تمہیں تیری ماں گم پائے، تم دیکھتے نہیں نبی علیہ السلام کا حال. جب انہوں نے پڑھ رہے تھے نا، پڑھتے پڑھتے ایسے دیکھا تو غصے میں تھے نبی علیہ السلام. انہوں نے فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی. اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ تم تورات پڑھتے ہو، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہے. اس لیے بھائیو بات یہ ہے کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ تورات نہیں پڑھنی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے لیے واقعی تورات نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کافی. لیکن جیسا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، خاور رشید بٹ صاحب ہے ہمارے استاد محترم، اور بھی کئی اساتذہ ہیں، تو وہ ان کو جواب دینے کے لیے بائبل کو پڑھتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ان کو جواب دینا ہے، سمجھانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو انہی کی کتاب سے آپ ان کو تبلیغ کریں گے نا، تو یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی بنی قصہ مختصر کہ جو تائید کر رہی ہے چلو بیان کر دو، جو غلط ہے اس کو بیان نہ کرو. جن کے بارے میں نہ جٹلانا ہے نہ تصدیق ہے تو بہتر یہی کہ خاموشی اختیار کی جائے، اور عوام جو ہے نا ان مسائل میں نہ پڑے، جو عوامی سطح پر لوگ، بلکہ جو اہل علم ہیں
وہ پھر دلائل ان کی کتابوں سے جو ہے وہ دیں گے۔ اب اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اسی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتوں کے، یہ تھا اسرائیلی روایات کی شرعی حیثیت۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہدایت کے لیے نہیں ہم پڑھ سکتے، صرف یہ کہ قرآن و حدیث کی تائید ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات قرآن و حدیث کی تائید میں بیان کر دی، لیکن اصل چیز قرآن و حدیث، ان کو جوابات دینے کے لیے یا ان کا فخر و غرور توڑنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ تعریف شدہ نہیں ہے، پھر ہم جواب دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلم جو ہے وہ کس طرح پہچانے یا ان پر ایمان لائیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ہم ان کو کیسے تسلیم کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں؟ اس کا جواب میں نے جو ڈھونڈا ہے تو اس محفل میں ہم اس کو بیان کر کے بات کو سمیٹیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس 3 دلیلیں ہیں، اور یہ 3 دلیلیں ایسی ہیں کہ جس کا توڑ ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے۔ امی کا مطلب جو کسی استاد کے پاس نہ بیٹھا ہو۔ امی کا مطلب ام والا، امن کہتے ہیں عربی زبان میں ماں کو، ماں والا۔ جو بچہ ماں کی گود کے ساتھ لگا رہتا ہے، مدرسے اسکول نہیں جاتا، وہ ان پڑھ رہ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی استاد کے آپ نے اتنی بڑی کتاب جو کہ ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے کیسے پیش کر دی۔ اس کو مثال سے ایسے سمجھیں کہ ایک 5 سال کا بچہ پیدا ہوا یا پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے کے لائق ہوا، وہ 5 سال کا بچہ وہ یونیورسٹی پہنچ گیا، ادھر پروفیسر بڑے بڑے جو ہے نا اسکالر پروفیسر بیٹھے تھے، جو انہوں نے نظریات پیش کیے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بھی 5 سال کا بچہ ہے اور وہ بڑے بڑے پروفیسروں کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے بغیر کسی مطالعے کے پڑھے۔ اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر پڑھے آپ نے یہود و نصارہ سے ٹکر لی، آپ نے پچھلی کتابوں کی غلطیاں جو ہیں وہ واضح کی، اور ان کے نظریات جو باطل تھے، باطل نظریات کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج آئنسٹائن کے متعلق 5 سال کا بچہ جو جا کر بات کرے تو اس کی پوری تھیوری اور اس کے سارے معاملات کو ایسے دلائل کے ساتھ ثابت کر کے غلط ثابت کر دے تو دنیا حیرت زدہ نہیں رہ جائے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بغیر پڑھے، اور یاد رکھیے یہ نا نیت سے گستاخی بھی بن سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہ آپ ان پڑھ تھے اور انداز گستاخی والا ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر اس کا یہ نیت ہو کہ آپ بغیر پڑھے لکھے اتنی زبردست آپ نے باتیں کی ہیں تو پھر یہ آپ کا معجزہ ہو جائے گا۔ اس کا اب ہے کوئی جواب کسی کے پاس؟ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، کیونکہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب ہم اس کو اسٹاپ کریں اس مسئلے کو۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا بات کی نا، اگر حال کی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سچی بات کی ہے کہ وہ اس کو جٹلا نہیں سکے. مثلا قرآن مجید میں آیا کہ انہوں نے رات کو یہ سرگوشیاں کی. اب ان کو تو چاہیے تھا انکار کر دیتے. دنیا کے تجزیے جو ہے نا صحافیوں کے وہ ظاہر پر ہوتے ہیں, دل پر نہیں ہوتے. لیکن قرآن مجید نے ان کے دلوں کی بھی بات کی ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں, یہ ان کی نیت ہے. تو اتنی کامل طریقے سے بتانا معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رابطہ اللہ سے ہے, جس اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی, عبداللہ بن ابی کی منافقت کو, ان کی رات کی سرگوشیوں کو, ان کی سازشوں کو بتلایا. اگر وہ قتل کرنے آئے ہیں, شہید کرنے آئے ہیں ہجرت کی رات, اللہ نے پہلے خبر دے دی. آپ آگے پڑھیں گے کئی موقع پر کہ بھی وہ اوپر سے چکی کا پاٹ گرایا ہے قلعے سے, آپ قلعے کی دیوار کے ساتھ تشریف فرما تھے, یہودیوں نے اوپر سے پاٹ گرایا کہ آپ نیچے بیٹھے ہوں گے, اوپر گرے گا تو چلو توبہ نعوذ باللہ. وہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا, آپ آگے چلے. تو قرآن مجید جب حال کے بارے میں بات کرتا ہے تو بالکل سچی, حتیٰ کہ اگر ماضی کے بارے میں بات کرتا ہے وہ بھی سچی. آدم علیہ السلام کی بات ایسے کرتا ہے جیسے سامنے ہو رہی. نوح علیہ السلام کی باتیں کرتا ہے قرآن. کس نے نبی علیہ السلام کو بتایا؟ حتیٰ کہ اگر پچھلی کتابیں آ گئی ہیں تو ان کی غلطی واضح کر رہا ہے قرآن نبی علیہ السلام کہ اس مقام پر تمہاری بات غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی سے تعلیم لے پھر اس کی غلطی اس کو واضح کرے؟ پیچھے آپ نے دیکھا کہ رجم کی سزا بھی ان کے ہاں یہی تھی, شادی شدہ ہو تو قتل کر دو, سنسار کر دو. ایت کو چھپایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ, تو نیچے سے رجم کی ایت چمک رہی. تو ماضی کے بارے میں اگر بات کرے قرآن, نبیوں کے واقعات بتائے وہ بھی سچے, بلکہ اتنے سچے کہ ان کی غلطی واضح کر دے. اور اگر مستقبل کے بارے میں بات کرے نبی علیہ السلام تو وہ بھی سچے. کیسے پشین گوئیاں, یہ پچھلے نبیوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں پشین گوئیاں کی, سچے تھے, سچی بات کی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی سچی بات کی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سچی بات کی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آتا ہے اس کا نام احمد ہوگا. سچی باتیں انہوں نے کی ہیں. نبی علیہ السلام نے قیامت کے نزدیک یہ ہوگا, ہو رہا ہے. ویسے آپ نے جنگوں کے بارے میں پشین گوئی کی کہ فلاں قوم فلاں سے لڑے گی, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, ویسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے. تو اس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں کہ کیسے ہو گیا. بلکہ اب میں آپ کو ایک قرآن مجید کا معجزہ بتاتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی بات ایسے ہے. دوسرا سپارہ ہے, اس میں آ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, کہ ان قریب یہ بیوقوف کہیں گے کہ آپ کو آپ کے قبلے نے کس سے بدل دیا. آپ کو آپ کے قبلے سے کس نے جو ہے وہ بدل دیا کہ آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے تو بیوقوف یہ کہیں گے. اب علماء نے ایک عجیب بات بیان کی, انہوں نے کہا کہ بعض اعتراض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کافر کرتے ہیں تو پھر قرآن جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ فرمایا دوسرے سپارے کے آغاز میں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ, یہ بیوقوف ان قریب یہ کہیں گے. جب ایک کہیں گے بیوقوف ان قریب تو انہیں چاہیے تھا نا کہ اس بیوقوفی کا اظہار نہ کرتے, اور بلکہ قرآن مجید کو جھوٹا ثابت کرنے کا بہترین موقع تھا
کہ وہ کہتے دیکھو ہم نے تو اعتراض کیے ہی نہیں، قرآن نے کہا اعتراض کریں گے، ہم نے تو کیے ہی نہیں. تو آتا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا. بات آئی سمجھ میں کہ نہیں؟ یعنی کہ میں کہوں کہ آپ یہ بات کریں گے، آپ میرے دشمن ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ کام کریں ہی نہ. میں جو دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ میرے دشمن ہیں، تو دشمنی میں تو آپ یہ کریں کہ آپ میری مخالفت میں وہ کام نہ کریں تاکہ میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں. اللہ نے کہا یہ بیوقوف ہے، یہ اعتراض کریں گے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کیوں قبلہ بنا، تو کیا انہوں نے اعتراض. حق وہ جو سر چڑھ کر بولے، ہمارے یہاں تو غلط محاورہ ہے نا، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، نہیں، حق وہ جو سر چڑھ کر بولے. کیسا حق ہے؟ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی، سچائی کی جو ہے وہ دلیل ہے، یعنی کہ پشین گوئیاں جس کا ہم نے اتنا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت قرآن مجید کی. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے چیلنج کیا پہلے اس پارے میں کہ زیادہ نہیں، 10 صورتیں نہیں، ایک صورت اس جیسی بنا لو قرآن جیسی، اگر تم سچے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں. اور اکیلے نہیں، اپنے سارے مددگاروں کو بھی بلا لو. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جنگ کرنا مشکل تھا، انہوں نے مشکل راستہ تو اختیار کیا، جنگیں تو آپ سے کی، لیکن قرآن مجید کا وہ جواب نہیں لا سکے. اس جیسی ایک صورت فصاحت و بلاغت جیسی نہیں لا سکے کہ اس جیسا کلام زبردست لاؤ، نہیں لا سکے. تو آج بھی یہ چیلنج برقرار ہے اور قیامت تک یہ چیلنج برقرار رہے گا کہ قرآن مجید جیسی ایک صورت تم لے آؤ، نہیں لا سکے. اچھا یہاں پر یہ سمجھیں، یہ مسئلہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا فصاحت و بلاغت کا. اس کو ہم 2 لفظوں میں کہتے ہیں، یہ عربی کا ادب ہے. جیسے ہمارا اردو کا ادب ہوتا ہے نا، شعر و شاعری، غزلیں، تو یہ ادا کا ادب ہے. تو ادب کے لیے اتنی ہی مہارت ضروری ہوتی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال جس سے آپ کو بات بخوبی سمجھ میں آ جائے گی کہ فصاحت و بلاغت کا مطلب کیا ہے. یہ علامہ اقبال کی شعر و شاعری ہے، اردو میں ہے، سمجھے، شکوہ جواب شکوہ ہی ہے، یا کوئی بھی شعر و شاعری لے لیں آپ. کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اردو کے میں ہے اور اس کا یہ ادب ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا زبردست شعر ہے، یا کوئی اور کسی شعر کی مثال لے لیں. اب اس کا آپ ٹرانسلیشن یا ترجمہ کر دیں، انگلش میں کر دیں، تشریح کر دیں، اس کی جو طاقت ہے وہ باقی رہے گی، جو فصاحت و بلاغت کی شعر کے اندر ہے وہ نہیں باقی رہے گی. مفہوم سمجھ میں آئے گا. اسی طرح عربی ادب کے اندر اس قرآن مجید کے اندر ایک طاقت ہے، وہ ترجمے میں 75% یا 60% زائل ہو جاتی. مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. تو فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ قرآن مجید جیسی ایک صورت لے آؤ، تو ایک صورت بھی لا سکے نہیں لا سکے. تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہے. چوتھی بات، تینوں کی باتیں، چوتھی بات جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے
سائنس کے حقائق بھی بیان کیے ہیں، وہ ایسے حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں جو اب پتہ چل رہی ہیں، اور اس دور میں ممکن نہیں تھا کہ ان سائنسی حقائق اور حقیقتوں کو کوئی بندہ جان لے، اور بالخصوص امی جان لے۔ مثلا سورہ النور میں آ رہا ہے، سورہ النور میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ اندھیرے پر اندھیرا ہے، 3 اندھیرے ہیں، اور سمندر میں اندھیرے ہیں، اور ایسا مقام بھی اندھیرے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہاتھ نکال کر دیکھے تو اس کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ اب اس وقت آکسیجن نہیں تھی، آکسیجن لگا کر اتنی گہرائی میں اگر کوئی جاتا، اتنا سانس نہیں وہ روک سکتا تھا کہ وہ ادھر ہی وہ فوت ہو جاتا تھا، بلکہ وہ غرق ہو جاتا تھا۔ اب اگر کسی نے سفر بھی کیے ہوں، اتنی گہرائی میں جا کر اس 1400 سال پہلے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی کہتا کہ سمندر میں نیچے جاتے جاتے اتنے کلومیٹر پر ایک ایسا فضا آتی ہے، جہان آتا ہے کہ جس میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ ہاتھ نکال لے تو اس کو ہاتھ نظر نہ آئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے تو غالباً سمندر کا سفر کیا ہی نہیں، اور اگر کیا بھی ہو تو اتنی گہرائی میں کوئی گیا ہی نہیں، تو یہ کس نے بتایا؟ اور یہ بھی سمجھ لیں اس وقت یہ حقیقت واضح ہوئی نہیں تھی، یہ نہیں کہ فلاں کو پتا تھا، فلاں کو پتا تھا کہ بھی سمندر میں ایسی جگہ ہے کہ اگر ہاتھ کوئی نکالے تو ہاتھ اس کو دکھائی نہ دے۔ یہ نبی علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، آپ پر وحی آتی تھی، ہمارے لیے تو بڑا سمجھنا آسان ہے کہ اس نے بتایا جو کہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو یہ ایسی حقیقتیں جو اب آج واضح ہو رہی ہیں، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس میں اب یہ نہیں ہے کہ کل وہ غلط ہو جائے۔ اور پھر قرآن مجید نے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، جنین جسے کہتے ہیں، جب وہ بدلتا ہے، سورہ المؤمنون میں بھی کہا، سورہ حج میں بھی کہا، اب ادھر اتنا کرنا کہ بھی یہ حالتیں ہوتی ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے 4 باتیں بتائی ہیں نا آپ کی سچائی کی، یہ باقاعدہ الگ الگ ایک مستقل موضوع ہے۔ مثلا آپ اگر سائنس کی، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، تو آپ وہ پورا ہفتہ لگا دیں اس پر۔ اگر آپ فصاحت و بلاغت کی بات کریں، وہ تو پورا ہفتہ اس پر لگا دیں۔ تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں کی ہیں، بتایا، اور اس میں سے آخری بات، اس کو آپ نے چاہے وہ ٹائٹل پر بھی نمایاں کر لیں، مجھے جو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو، آپ کی رسالت کو پہچاننے کا ذریعہ معلوم ہوا ہے نا، وہ قرآن ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ آپ کے اوپر جو نازل ہوئی نا کتاب قرآن مجید، وہ ہے۔ اور اگر بالکل 2 لفظوں میں اگر آپ نے معلوم کرنا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ آپ امی تھے، یعنی کہ ظاہراً آپ کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے تھے، آپ کا استاد اللہ تھا، اور امی ہو کر بغیر کسی تعلیم کے اتنی زبردست آپ بیٹھ رہے ہیں نا روز، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ قرآن مجید
کیا کیا باتیں کر. ہمیں تو تعجب نہیں ہے, یہ ہمیں پتہ ہے بھی اس ذات سے اس کا تعلق تھا, لیکن اگر آپ اللہ سے تعلق توڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر پڑھ کر دکھائیں آپ کو, تو آپ کی سیٹی گم ہو جائے گی حیرت سے کہ بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سے رابطہ اور تعلق نہ ہو, اتنی زبردست باتیں بیان کر دے, امی ہو کر جنت کی بات بھی کرے, جہنم کی بات بھی کرے, آخرت کی بات بھی کرے, قیامت کی بات بھی کرے. یہ ممکن جو ہے وہ نہیں ہے. تو لو جی, یہ ہمارا آج کا جو ہے نا یہ شمل اختتام ہوا. جو مسئلہ چل رہا تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں, ابھی تو وہ انجیل سے ہم نے بات کرنی تھی, لیکن کبھی زندگی میں موقع ملا تو وہ آ جائے گی بات کہ انجیل میں یہ باتیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہیں. انشاءاللہ تعالی اب اس سے اگلا موضوع کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 35 سال کا ہم نے چھوڑا تھا نا, 35 سال کے بعد پھر آپ کا کیا ہوا وہ ہم بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.